اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی صاحب، تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان جب دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے تو وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر کام میں، چاہے دنیاوی طریقے کا ہو یا دینی طریقے کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، تو اس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اپنائے گا، اسی میں ہی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اتنی بڑی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں، قرآن مقدس ہے، کلام رب ہے جل جلالہ، دوسری رائے نہیں ہو سکتی اس میں۔ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایمان کا تقاضا ہے، اللہ رسول سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، تو فرمایا اگر محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تمہیں کرنی پڑے گی۔ اس پر انعام یہ ملے گا کہ اللہ مالک کائنات تمہیں محبوب رکھے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ تو بہت بڑی ایک خوشخبری ہے، بہت بڑی ضمانت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور بہت بڑی نجات کا ایک گارنٹی ہے، اور کہ انسان مسلمان اللہ کے محبوب کی تابعداری کرے۔ تو یہ تعزیت کا جو مسئلہ ہے، غمی کا موقع ہوتا ہے، پریشانی کی حالتیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی سنت کے مطابق تعزیت کرنا۔ کتابوں میں لکھا کہ تعزیت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تعزیت 3 دن ثابت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے 3 دن تعزیت کرنی، 3 دن سے زائد چوتھے دن میں تعزیت کرنا مناسب نہیں۔ ہاں، کوئی آدمی موجود نہیں تھا، غائب تھا، کہیں باہر تھا، سفر میں تھا، واپس آیا، اسے پتہ چلا کہ فلاں گھر میں میت ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، آدمی ان کا دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ چوتھے دن بھی تعزیت کر سکتا ہے، 5ویں دن بھی کر سکتا ہے، 6ٹھے دن بھی کر سکتا ہے، جس دن وہ حاضر ہو، جب اسے پتہ چلے۔ سال کے بعد بھی اگر اسے پتہ چلا تو تعزیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو موجودین ہیں، جو حاضرین ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں، جن کو پتہ چل گیا ہے، تو وہ 3 دن کے اندر اندر ہی تعزیت کریں گے۔ ایک تو یہ۔ دوسری یہ ہے کہ تعزیت میں جماعت بنا کر جانا، 2-4 آدمی کو اکٹھا کرنا اور پھر جماعت بنا کر کے تعزیت کرنے کے لیے جانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اتفاقاً اکٹھے ہو گئے، ایک آدمی بھی آیا، کہاں جا رہے ہو؟ تعزیت کرنے کے لیے، دوسرا، تیسرا، چوتھا اکٹھے ہو گئے ہیں، تو پھر اس طرح جماعت کی شکل میں جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ لیکن تعزیت ہر آدمی مستقل کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 3-4 اکٹھے ہو گئے ہیں، چلو آپ ہی تعزیت کر دینا اور ہماری طرف سے بھی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی طرف سے تعزیت کے الفاظ کہے۔ اور اگر ایک گھر کے آدمی، والد محترم، ان کے 2-3 بیٹے، یہ 3-4 اکٹھے جا رہے ہیں، تو وہاں گنجائش ہے کہ والد محترم ہی تعزیت کے الفاظ دہرا دے، بیٹوں کی طرف سے اگر نہ دہرائے جائیں تو گنجائش ہے۔ لہٰذا تعزیت 3 دنوں میں، اور اکٹھے جانے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ قدرتاً اکٹھے ہو گئے تو ہر ایک آدمی مستقل تعزیت کرے۔ ایک گھر کے 3-4 آدمی ہوں تو بڑا آدمی تعزیت کر سکتا ہے، باقیوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ تعزیت میں الفاظ کون سے ہیں؟ الفاظ احادیث مبارکہ میں مختلف آئے ہیں۔ ایک بعض الفاظ یوں بھی بعض روایتوں میں آئے ہیں کہ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، یہ الفاظ بندہ کہے، ان کو تسلی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مردے کی بخشش فرمائے، اللہ آپ کے اجر کو بڑا کرے، یہ بھی۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو کچھ چلا گیا آپ کے ہاتھ سے وہ اللہ کے لیے تھا۔ ان للہ ما اخذ، جو اس نے لیا وہ اس کی ملک تھا۔ انسانوں کی تو ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، وجود بھی اللہ نے دیا اور رشتہ داریاں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے تسلی ہے، ان للہ ما اخذ، جو اس نے لیا وہ اسی کی ملکیت تھا۔ اس پر جدائی کا غم تو یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن موت تو دینی ہے، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ بھی الفاظ ہیں، اور ان الفاظ سے زائد الفاظ اگر کہے جائیں تو گنجائش ہے، اور اپنی زبان میں کوئی بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں ان الفاظ کے علاوہ، جس سے اس کا غم ہلکا ہو،
اس کو مزید تسلی ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تعزیت کے اندر، تعزیت ایک سنت عمل ہے اور مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تیمارداری کرنا، عیادت مریض کرنا، تعزیت کرنا حق ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں میں کچھ اس طرح کی عادتیں بن گئی ہیں کہ وہ عبادت کے اندر بدعات کا خلط ملط کر دیتے ہیں، بدعت کو شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس عبادت پہ ملنے والا اجر وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس میں یعنی مطمئن نہیں ہوتا بندہ کہ اس پر اجر ملے گا، کیونکہ بدعت کا اس میں اختلاط ہو گیا، خلط ہو گئی ہے بدعت۔ ہمارے ہاں جیسے ہے تعزیت میں جو آدمی جائے گا وہ یہ کہے گا کہ جی دعا کر لیں، اچھا لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے، تھوڑی دیر بیٹھے گا، پھر جاتے ہوئے کہے گا درود پڑھ لیں۔ اب یہ جو طریقہ ہے ہاتھ اٹھانا اور دعا کے لیے اور پھر درود کے لیے، یہ سنت طریقہ تعزیت کا نہیں ہے، یہ لوگوں نے اب شروع کر دیا، یہ رواج بنا دیا ہے لوگوں نے کہ دو دعائیں کراتے ہیں، ایک جانے کی، حالانکہ وہ آتے ہوئے جو دعا کا کہا جاتا ہے وہ بھی ایک قسم کی حاضری ہوتی ہے کہ دعا کر لیں، یہ سارے بندے دیکھ لیتے ہیں، اچھا فلاں بھی آ گیا۔ جاتے ہوئے اجازت ہوتی ہے تو اجازت کے لیے پھر درود شریف کا کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ چلے گئے، ورثاء سے ملے، تسلی کے الفاظ کہے، عربی کے الفاظ یاد کرنے چاہیے، وہ یاد ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد ہو سکے یاد کرنے کی نیت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور اپنی زبان میں الفاظ تسلی کے کہنے چاہیے اور اس کے بعد اجازت لے کر آنا چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں، میرے سامنے یہ احسن الفتاویٰ ہے، یہ احسن الفتاویٰ اور اس کی یہ جلد نمبر ہے، 4 نمبر جلد ہے، اس کا صفحہ 244 پہ لکھا ہے، سوال جواب بھی 44 پر شروع ہو گیا، اس میں لکھا کہ تعزیت 3 روز کے بعد جائز نہیں، البتہ غائب آدمی 3 روز کے بعد آئے تو بھی تعزیت کر سکتا ہے، جماعت کی شکل میں آنے کا اہتمام درست نہیں، اتفاقاً ایک ساتھ ہو گئے تو حرج نہیں، ہر ایک کے لیے مستقلاً تعزیت مسنون ہے، البتہ اگر ایک گھرانے کا کوئی بڑا آئے اور اس کے ساتھ اس کے ماتحت لوگ بھی ہوں تو صرف بڑے ہی کی تعزیت کافی ہوگی۔ تعزیت کی دعا بھی لکھی، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک وغفر لمیتک، اس سے زائد بھی ایسا مضمون جس سے غم ہلکا ہو، تسکین ہو، فکر آخرت پیدا ہو، تعزیت میں کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے صاف لکھا، حضرت نے، مفتی رشید احمد صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، بہت محقق ترین شخصیت ہے، انہوں نے لکھا کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، بالکل صاف فرمایا ہے۔ یہ بڑے آدمی ہیں، ہم تو بڑوں کی بات لوگوں کی طرف نقل کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ کوئی جملہ کہنا جائز ہی نہیں سمجھتے کہ بندہ اپنی طرف سے ایک بات بنا دے، بات بنانا بالکل بدعت بہت بڑی بری چیز ہے۔ فرمایا بدعتی کی تعظیم کرنے والا جو کرے گا فقد ہدم الدین، اس نے گویا کہ دین کے اس مسئلے کو مٹا دیا۔ بدعتی کی تعظیم کرنا بہت بڑی مشکل بات ہے بھائی، کل بدعت ضلالہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجمع عام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مقدس مجمع میں ان کے سامنے فرمایا